میں نے آواز تمہیں دی ہے بڑے ناز کے ساتھ، تم بھی آواز ملا دو میری آواز کے ساتھ۔ تحریک چلائی اور جو تعمیر کی، اس تعمیر کا اثر اور اس تحریک کا اثر صرف ایک کمیونٹی یا ایک دیش تک محدود نہ رہا، بلکہ آج اگر انڈین سب کانٹیننٹ کا کوئی بھی فرد دنیا کے نقشے پہ کسی بھی اہم ترین جگہ پر بیٹھا ہوا ہے تو اس کا کریڈٹ ANU کو جاتا ہے۔ ایک ایسا چراغ جلایا کہ اس چراغ سے نہ جانے کتنے چراغ جلتے گئے۔ آپ جتنے بھی اس کے بعد میں بننے والوں کے اداروں کی تحریک دیکھیں گے، وہ ادارے ANU سے متاثر ہیں۔ ایک ہی وقت میں ملک میں 2 ادارے بنے، ایک ادارہ جو بنارس میں جسے ہم BHU کہتے ہیں، اور ایک علی گڑھ میں جسے ہم ANU کہتے ہیں۔ اور بڑی خوبصورت بات یہ ہے کہ ANU کو ایک بڑا ڈونیشن دینے والے ایک ہندو راجا تھے، اور BHU کو ایک بڑا ڈونیشن دینے والے ایک مسلم نواب تھے نظام۔ یہ ان کا سیکولرزم اگر سر سید کے ساتھ اپنی نظموں سے لوگوں کو موٹیویٹ کرنے کا کام مولانا الطاف حسین حالی کر رہے تھے، تو اس طرف پنڈت مدن موہن مالویہ کے ساتھ اپنی نظموں کے ذریعے پنڈت برج موہن چکبست ان کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے ثانی اقبال کے روپ میں، اور وہ لوگوں کو موٹیویٹ کر رہے تھے۔ اداروں کی تحریک اور تاریخ بڑی سیکولر ہوتی ہے۔ بہت سارے ایسے عنصر ہیں جس کے حوالے سے سر سید پہ گفتگو جتنی کی جانی چاہیے تھی شاید بہت کم کی گئی ہے، کہ سر سید صرف ANU کے معمار ہی نہیں بلکہ ہندو مسلم اتحاد کے بھی اتنے بڑے علم بردار تھے کہ انہوں نے جو کارنامے اس حوالے سے ہارمنی اور یونٹی کے حوالے سے کیے ہیں وہ اپنے آپ میں سنگ میل کی حیثیت رکھتے ہیں۔ وہ مسلمانوں کے بچوں کے ہاتھوں میں ایک ہاتھ میں قرآن اور دوسرے میں سائنس دیکھنا چاہتے تھے، اور ستاروں پہ کمن ڈالنے کا حوصلہ دینا چاہتے تھے۔ اقبال نے جو فکر کی تھی کہ محبت مجھے ان جوانوں سے ہے، ستاروں پہ جو ڈالتے ہیں کمن، اس کی عملی تصویر اگر کوئی پیش کر رہا تھا تو اس کا نام سر سید ہے۔ جو گالیاں کھانے کے بعد، جوتوں کا ہار پہننے کے بعد، لفافوں میں مٹی ریسیو کرنے کے بعد، طوائفوں کے بیچ جانے کے بعد، ٹھمکا لگانے کے بعد، یعنی ہر عمل ظاہر میں بھلے تذلیل ہو رہی تھی لیکن ملت کی اور ملک کی اس طرح سے تعمیر ہو رہی تھی۔ اور اس ANU نے ایسے لوگ پیدا کیے جنہوں نے جو جہاں بھی گئے، یورپ اور امریکہ میں گئے، ہندوستان میں اپنے جس باوقار عہدے پہ رہے اس میں انہوں نے اپنے ادارے کا نام روشن کیا، اپنے ملک کا نام روشن کیا، اور اس ملک کی تعمیر و ترقی میں ایک حصہ ڈالا۔ یہاں سے ہمیں ایک میسج یہ بھی ملتا ہے کہ صرف احتجاج کے ذریعے قوم کی تعمیر احتجاج اور آندولن کے ذریعے نہیں ہوتی بلکہ تعمیر کے ذریعے ہوتی ہے، مصالحت کے ذریعے ہوتی ہے، صلح کل کے ذریعے ہوتی ہے، ڈائیلاگ کے ذریعے ہوتی ہے، کیونکہ دنیا میں جتنے بھی بڑے انقلاب آئے ہیں تعمیری اور تحریکی، ان کی تعمیر حکومت وقت کے ساتھ ہاتھ ملانے کے بعد ممکن ہو سکی ہے، حکومتوں کی مخالفت کے بعد ممکن نہیں ہو سکی ہے، جس کی جیتی جاگتی مثال علی گڑھ مسلم یونیورسٹی ہے۔ اور اسی یونیورسٹی کی بنیاد پر بعد میں جامعہ ملیہ وجود میں آتا ہے، اسی کے پروردہ جامعہ ہمدرد بناتے ہیں، اسی کے پروردہ محمد علی جوہر یونیورسٹی بناتے ہیں، اسی کے پروردہ مانو کا خواب پیش کرتے ہیں، اور اسی کے پروردہ ہمارے الما میٹر JNU جیسے یونیورسٹی کو بھی وہی لوگ ڈیزائن کرتے ہیں۔ تو بہت سارے اداروں پر ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ، اس لیے تمام پڑھے لکھے لوگ ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ کہیں نہ کہیں یا تو وہ علیگ ہو جاتے ہیں یا وہ BHU سے منسلک ہو جاتے ہیں، کیونکہ ان اداروں کا ایسا اثر پڑا ہے۔ اب میں بڑے ادب اور احترام کے ساتھ ایک گائیڈ، ایک مینٹر جو جس جگہ بھی رہے ہیں، اس پوزیشن میں رہے ہیں کہ انہوں نے اپنے ملک اور اپنے سماج کا نام روشن کیا ہے، انہوں نے ہمیشہ یونٹی ان ڈائیورسٹی کی آواز کو آگے بڑھایا ہے، انہوں نے سیکورٹی ایکسپرٹ ہونے کی حیثیت سے بھارت کی سرحد و سیما کو اتنا مضبوط کرنے کی کوشش کی ہے کہ دشمن اس میں شگاف ڈالنے کا حوصلہ بھی پیدا نہ کر سکے، اور اگر انہوں نے ملک سے باہر کسی دوسرے ملک کے سیکورٹی ایڈوائزر کی حیثیت سے خدمات انجام دی ہیں تب بھی اپنے ملک کے وقار اور اپنے ملک کی تہذیب کو وہاں پر پروموٹ کیا ہے۔ جو ایک اچھے رائٹر بھی ہیں، بہت اچھے موٹیویشنل اسپیکر بھی ہیں، سیکورٹی ایکسپرٹ بھی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے خسرو فاؤنڈیشن کے بھی ڈائریکٹر ہیں، نیٹ اسٹیٹ جو اسٹریٹجی پر کام کرتا ہے، اسٹریٹجی اور پلاننگ پر، اس کے بھی ایڈوائزر ہیں۔ میں بڑے ادب اور احترام کے ساتھ
ریٹائرڈ IPS جو UP کیڈر سے تشریف لاتے ہیں، اور ایک پراؤڈ الہ آبادی اور الہ آباد یونیورسٹی کے ایک بہت ہی پراؤڈ فرزند، اور جن کا نام میڈیا میں، قلم کی دنیا میں، خطابت کی دنیا میں محتاج تعارف نہیں ہے۔ میں بڑے ادب اور احترام کے ساتھ محترم شانتنو مکھرجی صاحب سے گزارش کر رہا ہوں کہ آپ تشریف لائیں اور اپنی خطابت سے ہمیں نوازیں۔ سر سے میں گزارش کر رہا ہوں اس شعر کے ساتھ کہ میں نے آواز تمہیں دی ہے بڑے ناز کے ساتھ، تم بھی آواز ملا دو میری آواز کے ساتھ۔